السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک بڑی عجیب سی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ بہت پرانی کہانی ہے، بہت پرانی سٹوری ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج میں پڑھتا تھا، کالج کا ایک اسٹوڈنٹ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کالج میں عموماً 12 ساڑھے 12 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، تو میں بھی چھٹی کر کے واپس آ رہا تھا۔ چونکہ گرمیوں کا موسم تھا، شدید دھوپ، اور میرے پاس اس وقت کوئی سواری نہیں ہوتی تھی، کوئی گاڑی، کوئی موٹر سائیکل، کچھ بھی نہیں، تو میں پیدل سفر کر کے آ رہا تھا۔ ایک بائک والے نے مجھے لفٹ دے دی، بائک روکی، میں بیٹھ گیا۔ راستے میں اس نے حال احوال پوچھا، کہا بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی فلاں کلاس میں، سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ ٹیچر آپ کے جو پروفیسر ہیں وہ آپ کو کیسا پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا پڑھاتے ہیں۔ مطلب گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، تو باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ بیٹا میں آپ کو 3 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ایک لائف ہوتی ہے شعور کی زندگی، فہم، ادراک، سوجھ بوجھ۔ ایک ایسا بھی زمانہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ نصیحتیں، یہ مشورے کوئی معنی نہیں رکھتے، بندہ ان کو اتنی ویلیو نہیں دیتا، اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ خاص طور پر زمانہ طالب علمی میں بہت ہی کم ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بندہ سنتا ہے اور ٹال دیتا ہے، کوئی اتنی توجہ نہیں دیتا، کوئی فوکس نہیں کرتا۔ تو میں نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے جی، بتائیے، کہیے، فرمائیے۔ تو اس نے کہا بیٹا یہ جو 3 باتیں ہیں نا، یہ ہر طالب علم کے لیے بڑی ضروری ہے، اور جو بھی ان پہ عمل کرتا ہے نا وہ بڑے فائدے میں رہتا ہے، بڑے مزے میں رہتا ہے۔ اور زمانہ طالب علمی میں جو یہ 3 باتیں پلے باندھ لے نا، یقین جانیے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے، اس کی زندگی، اس کا جو لائف کی جو سمت ہے نا، وہ ایک نئی منزل کی طرف وہ اپنی سمت کر لیتا ہے، ایک نئی اسے ڈائریکشن مل جاتی ہے۔ تو ان کا بیٹا 3 باتیں بڑی کام کی ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ ہے کہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو۔ ضروری نہیں وہ رسمی تعلیم ہو، غیر رسمی انداز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اپنے نالج کو گین کر سکتے ہیں۔ تو پڑھتے رہیے، اسٹڈی سے، نالج سے، علم سے جو ہے، کتابوں سے جو ہے آپ کی دوستی برقرار رہنی چاہیے، یہ رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی جو زبان ہے، جو آپ کی باڈی ہے، مطلب آپ کی جو لائف ہے، اس میں نا نفاست پیدا ہو جائے گی، ایک نکھار آئے گا، آپ ذرا دوسروں سے نا ذرا الگ تھلگ دکھنے لگو گے۔ وہ ادب کا آپ کی جو زندگی ہے، جو آپ کا لائف سٹائل ہے، وہی سارے کا سارا تبدیل ہو جائے گا۔ آپ معاشرے سے تھوڑا ہٹ کے چلو گے، کیونکہ معاشرہ ایک اور ڈگر پہ چل رہا ہوگا، آپ کے اوپر ایک علم کی چھاپ ہوگی۔ تو اس لیے یہ سلسلہ تو آپ نے جاری رکھنا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو میں 3 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فرسٹ آف آل یہ کہ کوشش کیا کرو کہ روزانہ کم از کم آپ نے آدھا کلو دودھ ضرور پینا ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، آپ سب کے لیے، خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ کوشش کریں۔ حتی الامکان تقریباً ہمارے ہاں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں پہ مسئلہ بھی ہے وہ بھی اس کو جو ہے کوشش کریں کہ آدھا کلو دودھ ضرور پئیں ڈیلی بیسس پہ۔ ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ کا دوسرا کام یہ کرنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے، اور اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چونکہ ایک لائف کے سپیل ہوتے ہیں نا، مختلف سٹیجز ہوتی ہیں، تو سٹیجز پہ آ کے مختلف خیالات، تنوع، باڈی میں چینجنگ، سب کچھ ہوتا ہے، تو لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ کوئی اصل میں ان کو رابر نہیں ملا ہوتا، کوئی ان کی سمت ٹھیک کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کو گائیڈ لائن دینے والا نہیں ہوتا، وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں بعض اوقات۔ اور بعض اوقات ہمارے معاشرے کی ان پہ بڑی چھاپ ہوتی ہے، اور وہ زیادہ تر جو ہے اس قسم کے لوگوں کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ماحول میں، معاشرے میں، جن کا علم، نالج اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ایک بات یاد رکھنا بیٹا، وہ یہ کہ کبھی بھی عورت کے پیچھے مت جانا۔ اب بہت مجبوری ہے نا، سانپ کے پیچھے چلے جانا، عورت کے پیچھے مت جانا۔ میں بڑا حیران ہوا، یقین جانیے میں اس وقت بڑا حیران کہ یار یہ کیا بات ہے؟ کہ سانپ کے پیچھے جانے سے تو وہ اگر پلٹا تو وہ تو ڈسے گا، بندہ مر جائے گا۔ اس نے کہا ہاں بیٹا آپ نے ٹھیک کہا ہے، اگر امر مجبوری آپ کو جانا ہی پڑ گیا، سانپ کے پیچھے جاؤ گے نا، وہ پلٹے گا نا، وہ آپ کو ڈسے گا، اور اس کی زہر آپ کے جسم میں سرایت کر جائے گی۔ ممکن ہے آپ کی ڈیتھ ہو جائے، آپ مر جائیں۔ یہاں آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے، آپ کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ کس صورت میں؟
جب آپ ایک سانپ کے پیچھے چلے گئے، مجبوراً جانا پڑا، لیکن جب آپ ایک عورت کے پیچھے جائیں گے نا، اگر وہ پلٹی تو نقصان یہ ہوگا کہ آپ ایمان سے ہاتھ دھو جائیں گے۔ آپ کو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، ایمان سے فارغ۔ تو مجھے بتائیے، جان ہے اور ایمان ہے، قیمتی کیا چیز ہے؟ ایمان۔ سب سے قیمتی چیز، آپ کا جو سب سے قیمتی ترین تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے، وہ آپ کا ایمان ہے۔ زندگی، آپ کی جان، آپ کی لائف، یہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے۔ کہتے ہیں نا، سب سے پہلے ایمان ہے، اس کا بڑا آپ کو خیال کرنا ہے، پھر آپ کی صحت ہے، پھر دیگر معاملات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر آپ کا ایمان ہی چلا گیا نا، پھر پیچھے بچے گا کیا؟ اگر یہاں عیش کر لی، عیش و عشرت میں زندگی بسر بھی کر لی، تو کیا فائدہ؟ کیونکہ یہ جو زندگی ہے، یہ چند پل کی ہے، پھر تو آپ کو مرنا ہے، مر کے دربار خداوندی میں پیش ہونا ہے۔ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس کو کیا جواب دو گے؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سے سوال نہ کرے۔ اگر اللہ نے سوال کر لیا نا، تو ہم سے اللہ کے سامنے جواب دینے کی طاقت نہیں ہے۔ وہاں تو وہ دن ہے کہ وہاں تو پیغمبر بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ ہم جیسے گناہ گار کیسے جواب دیں گے؟ تو ذہن میں رکھیے، یہ غلطی کبھی نہیں کرنی۔ یہ میں طالب علموں کو نصیحت کر رہا ہوں، مجھے کسی بڑے نے نصیحت کی۔ اچھا، اللہ کی شان دیکھیے، اس بندے کی تصویر میرے ذہن میں نہیں۔ وہ بڑا پرانا واقعہ ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا ایک اسٹوڈنٹ، آج کا یہ دور، بڑا ٹائم بیت گیا ہے، لیکن اس بندے کا نام یاد نہیں، تصویر یاد نہیں، کوئی امیج نہیں آ رہا ذہن میں، لیکن باتیں یاد ہیں۔ تیسری بات اس نے بڑی مزے کی اس نے کہا، بیٹا ایک اور بھی کام کرنا، یہ سب سے امپورٹنٹ کام، کہ زندگی میں مرشد ڈھونڈ لو۔ لیکن مرشد ڈھونڈتے وقت ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ مرشد جو آپ نے ڈھونڈنا ہے وہ کامل مرشد ہونا چاہیے، جو ہر پل پہ، ہر گھڑی، ہر لمحے صحیح معنوں میں آپ کو رہنمائی فراہم کر سکے۔ زندگی کا کوئی بڑا مسئلہ ہو، زندگی کا کوئی چھوٹا مسئلہ ہو، جو بھی آپ اس کے سامنے پیش کریں، وہ آپ کو اس مسئلے کا سلوشن دے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لائف میں جو مرشد ہونا چاہیے وہ کامل مرشد ہونا چاہیے۔ اور یہ میں آپ کے لیے سوال چھوڑ رہا ہوں، اس کا جواب آپ نے خود تلاش کرنا ہے۔ میں نے ڈھونڈا، میں نے پرکھا، کہا ایسا کون سا کامل مرشد ہو سکتا ہے؟ کامل مرشد پھڑیے تے تاں گل بن دیئے۔ گل تو تاں بنے گی نا، بات تو تب بنے گی مرشد کامل ہوگا۔ تو میں نے نظر دوڑائی معاشرے میں، تو مجھے کامل مرشد صرف ایک ہی نظر آئے، وہ ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ان کی سیرت کو پڑھنا شروع کی، قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ آج بھی میرے پاس سیرت کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں۔ یقین جانیے، پڑھ کے بہت مزہ آتا ہے، بہت لطف آتا ہے، اور ان چیزوں کو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ عمل کیا جائے، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایز اے ٹیچر، بینگ اے اسٹوڈنٹ، اگر آپ ایک استاد ہیں یا ایک طالب علم ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا تو گویا آپ پہ فرض ہی ہے۔ اگر آپ ایک اچھا استاد بننا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ اگر آپ ایک اچھا طالب علم بننا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے جو اصحاب پیغمبر تھے، وہ کس طرح بیٹھا کرتے تھے، کس طرح مسائل پوچھا کرتے، کس طرح سیکھتے تھے، کس طرح اس پہ عمل کرتے تھے۔ بہت امپورٹنٹ ہے کامل مرشد کون۔ تو یہ 3 باتیں ہیں، لیکن بہت ہی کام کی باتیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ زندگی رہی تو ملاقات باقی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔